حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج میں رب کریم کی رحمت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت وحشی یہ جب ایمان نہیں لائے تھے، یہ وہی شخص تھے کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، نبی پاک کے چچا۔ اور نبی پاک حضرت حمزہ سے کتنا پیار فرماتے تھے، اور کس قدر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ پہنچا تھا کہ جب آپ کے چچا کو شہید کیا گیا، بلکہ آپ کے جسم کو کاٹا گیا، آپ کے اعضاء کو جسم سے نکالا گیا۔ نبی پاک بہت زیادہ غمگین ہوئے تھے، مگر ایک ایسا وقت آیا کہ جب اسلام کی دعوت دینے کی باری آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام سے محبت اور پیار کا انداز دیکھیں کہ وحشی کو بھی اسلام کی دعوت بھیجی۔ وحشی کے پاس بھی قاصد بھیجا گیا کہ جاؤ اسے اسلام کی دعوت دو۔ تو وحشی نے رپلائی میں کیا کہا کہ اپنے نبی سے کہو مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا یا اللہ کا شریک ٹھہرایا یا بدکاری کی تو قیامت کے لیے اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو یہ سارے کام تو میں نے کیے ہیں، پھر میرے لیے کیا رخصت ہے؟ آپ تو خود کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، قتل کیا، بدکاری کی، وہ تو جہنم میں جائے گا، اور میں نے سارے کام کیے ہیں، تو میرے لیے کیا رعایت ہے؟ اب غور کریں کہ ایک ایسا مجرم کہ جس نے نبی پاک کے چچا کو شہید کیا ہے، دعوت اسلام کی دی جا رہی ہے، وہ کنڈیشن رکھ رہے ہیں، مگر رحمت الہی دیکھیں اور نبی پاک کا انداز دیکھیں کہ اللہ کریم نے پھر ایک قرآن کی آیت نازل فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ترجمہ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، یعنی اللہ اسے بخش دے گا جو توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے کام کرے۔ نبی پاک نے پھر قاصد بھیجا کہ اب قرآن کی آیت آئی ہے، اب تو ایمان لے آؤ۔ تو واشی کہتے ہیں شرط تو بہت ممکن ہے، شرط بڑی مشکل ہے، ممکن ہے کہ میں عمل نہ کر سکوں کیونکہ ایمان بھی لانا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، اچھے کام بھی کرنے ہیں، نہ کر سکا تو پھر کیا ہوگا میرا؟ اگین کنڈیشن۔ اللہ اکبر، قاصد واپس آ گیا۔ اللہ اکبر، اب اللہ کریم نے ایک اور آیت نازل فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ ایک بڑی زبردست سمجھے رعایت مل گئی، قاصد لے کر پھر گیا۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ اس میں بھی مغفرت کی گارنٹی تو نہیں ہے، اللہ جسے چاہے بخشے گا، میں بخشا جاؤں گا اس کی گارنٹی تو نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، شان کریمانہ نبی پاک کی وسعت قلبی کہ اسلام میں لوگ آ جائیں اور اس بندے کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے جس نے بڑا دکھ پہنچایا ہے، اور وہ کنڈیشن پہ کنڈیشن رکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ گناہ معاف کر دے گا، مگر اللہ جسے چاہے گا بخشے گا نا، کیا پتہ میری بخشش نہ ہو، پھر میں ایمان کیوں نہ ہوں؟ پھر قاصد واپس آتا ہے۔ اللہ کی شان رحمت دیکھیں، ایک اور قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اور یہ آیت تو ایسی کمال کی ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا پیارا ترجمہ ہے، ترجمہ کنز ایمان۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت وہاں پہنچائی تو وہ کہتے ہیں ہاں اب بخشش کی گارنٹی مل گئی ہے۔ چنانچہ وہ اور اس کے دوست بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اب سبحان اللہ، صحابہ کرام نے ایک بڑا کمال کا سوال نبی پاک سے کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ آیت، یہ حکم صرف انہی لوگوں کے لیے ہے؟ کیا انہی کو یہ گارنٹی ملی ہے، یہ بخشش کا پروانہ انہیں ملا ہے؟ نبی یہ پاک فرماتے نہیں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ایسا رحمت والا مولا ہے۔ رب کی رحمت ہمیں بخشنا چاہتی ہے، میرا رب تو چاہتا ہے ہم بخشے جائیں۔ فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، کہ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، بہا قیمت طلب نہیں کرتی،
اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کسی طرح میرا بندہ بخشا جائے، بندہ بس رب کی طرف رجوع لے آئے۔ میرا رب چاہتا ہے کہ سب کی بخشش ہو جائے۔ دیکھیں نا، ہمیں یہ جو رمضان عطا کیا گیا ہے، کیوں عطا کیا گیا ہے؟ یہ ہمیں بخشنے کے لیے عطا کیا گیا ہے کہ کسی طرح عبادت کر لیں۔ اچھا کمال دیکھو، دنیا میں جب بھی کسی چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، جب بھی نفع بڑھتا ہے، تو جناب وہاں پر محنت بڑھتی ہے۔ ہمارے لیے تو مہربانی کیا کی گئی، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، روزہ دار کا جناب سونا بھی عبادت، افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں، ہر طرف رحمت کے دروازے کھول دیے، اور جس نے بہکانا ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ مہربانی دیکھو نا، لاجک کیا کہتی ہے کہ شیطان کی پاور بڑھائی جاتی، کہ شیطان زیادہ بہکائے گا، اب جو نیکیاں کرے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ لاجک تو یہ کہتی چیلنج بڑھا تو ریوارڈ بڑھا، چیلنج ہی ختم کر دیا، اللہ نے شیطان کو ہی بند کر دیا۔ اب دیکھیں نا، رات 11:15 بج رہے ہیں اور ورکنگ ڈے ہے، صبح آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ شیطان نہیں ہے، عبادت کا شوق، عبادت آسان ہو گئی ہے، لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہیں، راتیں گزار رہے ہیں۔ یہ میرے رب نے کتنی بڑی مہربانی کی، یعنی اللہ چاہتا ہے، اس کی مشیت یہ ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، ہم جنت میں جائیں۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم ہی رب سے دور ہو جاتے ہیں، ہم ہی اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے۔ بس صرف اس کا یہی تو فرمان ہے کہ میرے در پر آ جاؤ، سر کو جھکا لو، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ایسا ایمان افروز واقعہ ہے، ذرا سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ کا بیان ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری آدمی وہ ہوگا جو پل صراط پر اس طرح سے چل رہا ہوگا گویا پیٹھ کے بل گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ جس طرح باپ بیٹے کو مارتا ہے اور وہ اس سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگنے میں ناکام رہتا ہے، ایسا ہی اس شخص کا حال ہوگا۔ پھر وہ عرض کرے گا، اے میرے رب مجھے جنت میں پہنچا دے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ پاک اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، اگر میں تجھے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرما دوں تو کیا پھر تم اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لو گے، اپنے گناہوں کو مان لو گے؟ وہ بندہ عرض کرے گا، مالک تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تو مجھے دوزخ سے بچا لے تو میں اپنے تمام گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لوں گا۔ اب وہ پل صراط پار کر لے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ پل صراط پار کر کے دل ہی دل میں سوچے گا کہ اگر میں نے اللہ پاک کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو پھر تو مجھے واپس رب دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی دوران اللہ پاک فرمائے گا، اے میرے بندے، تو میرے سامنے اپنے گناہوں کا اور خطاؤں کا اعتراف کر، ایکسپٹ کر تو نے کیا کیا ہے، میں تیرے گناہ بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ تو بندہ اب عرض کرے گا، یا اللہ تیری عزت کی قسم، میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مکر جائے گا، ڈر رہا ہوگا کہ گناہ مان لوں گا تو جہنم میں ڈال دے گا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی خطا مجھ سے ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، میرے بندے، میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہیں۔ وہ رائٹ دیکھے گا، وہ لیفٹ دیکھے گا، عرض کرے گا، مولا گواہ کدھر ہیں، کون گواہ ہے؟ اللہ پاک اس کی جلد کو، اس کی سکن کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ یہ میری اور آپ کی جو جلد ہے نا، جس کو روز صابن سے دھوتے ہیں، کریمیں لگاتے ہیں، یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی، سکن گواہی دے گی اور اس کے صغیرہ گناہ بتانا شروع کرے گی۔ اب بندہ دیکھے گا کہ یہ تو چھوٹے گناہ بتا رہی ہے، میرے تو اس سے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ کہے گا، یا اللہ میں مانتا ہوں میں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اللہ فرمائے گا، میرے بندے، میں تیرے گناہوں کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، بس ایک بار میرے سامنے اعتراف کر لے، میں تیرے سارے گناہ بھی بخش دوں گا، تجھے جنت میں بھی داخل کر دوں گا۔ پھر وہ شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبق آپ ذرا غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرے رب کی رحمت کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے۔ دنیا کا دستور کیا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تو اقبال جرم کریں تو سزا ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ کوئی اپنے گناہ مان لینا، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کیا ایسا کریم مولا ہے، کیا خوبصورت بات مولانا سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں
ہمیں گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا سبقت رحمتی علی غضبی. اس کے معنی کیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. یعنی بے شک اللہ جبار ہے, وہ قہار ہے, مگر وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, اور اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. بس ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. آسرا ہم گناہگاروں کا, آسرا ہم گناہگاروں کا, آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب, اور مضبوط ہو گیا یا کیسا کریم, کیسا کریم. آج اس کی رحمت کی باتیں تو سنو. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. ایک حدیث قدسی ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں, بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو, میں تمہیں بخشتا رہوں گا. ایک بار نبی پاک نے فرمایا, بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما لے, اور دن میں اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے, یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. یعنی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا قیامت سے پہلے, اس سے پہلے اللہ توبہ قبول فرما رہا ہے. توبہ کرتے جائیے, رب کریم توبہ قبول فرماتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں کہ اللہ عز و جل بروز قیامت اللہ عز و جل ہمارے سامنے خوش ہو کر تجلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا, خوش ہو جاؤ اے مسلمانوں کے گروہ, تم میں سے ہر ایک کی جگہ جہنم میں یہودی یا نصرانی کو ڈالا جائے گا. یعنی ایمان والے جنت میں جائیں گے اور ان کے بدلے بے ایمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کیجئے, میرا رب ایسا کریم اور بخشنے والا مہربان ہے. اب غور کریں نا, ہم اتنے گناہ کرتے ہیں, اتنی خطائیں کرتے ہیں, مگر نہ ہماری سانسیں بند کر رہا ہے, نہ ہمارا رزق ختم کر رہا ہے, نہ یہ آنکھیں اندھی ہو رہی ہیں. دنیا کا دستور کیا ہے, آپ کسی ملازم کو رکھیں, اس کو موٹر سائیکل دیں اور کہیں کہ یہ موٹر سائیکل اس لیے ہے کہ جاؤ یہ تمام علاقے میں کام کر کے آنا. وہ کام نہ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے موٹر سائیکل واپس دو, جس کام کے لیے دی تھی وہ کام تو نہیں ہو رہا, پھر کس چیز کے لیے چیز تمہیں دی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے آنکھیں ہمیں حرام دیکھنے کے لیے نہیں دی تھی, حرام دیکھنے والا تو اندھا ہو جاتا, جھوٹ بولنے والا تو گونگا ہو جاتا, ہاتھ ظلم کے لیے اٹھتا تو ہاتھ ٹوٹ جاتا, پیر حرام کی طرف جاتے تو لنگڑا ہو جاتا, کان حرام سنتے تو ہم بہرے ہو جاتے. مگر شان کریمی دیکھیں, رحمت دیکھیں کہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ اپنی رحمت نہیں روک رہا, وہ ہم پر اپنی عنایتیں نہیں روک رہا. مگر اس بندے کا خیال کیسا ہونا چاہیے, وہ اپنے رب کے بارے میں پھر اس کو کتنا سوچنا چاہیے کہ جو کریم اتنا چاہنے والا, اتنا نوازنے والا ہے, پھر میں اس کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کریم اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے اور کس طرح رب عز و جل جو ہے اپنے بندوں کو دباستا ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا ربی, اے میرے رب ہیں, تو اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی میں انشاءاللہ واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور واقعہ سنیں, سبحان اللہ, ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک روایت میں ایک اعرابی نے عرض کی, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, مخلوق کا حساب کون لے گا؟ نبی پاک سے پوچھا کہ ہم مر جائیں گے, ہمارا حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک, پیارے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی. اس نے عرض کی کیا وہ خود لے گا؟ ارشاد ہوا, نبی پاک نے فرمایا ہاں. تو وہ اعرابی مسکرا دیا, رحمت پر مسکرا دیا. تو نبی پاک نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے عرض کی, حضور کریم جب قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر لیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اعرابی نے سچ کہا, جان لو اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں, وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. تو کریم اور کریم بھی ایسا
کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب زندگی بلکہ ہے یقین مجھے وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب ہوگا دنیا میں قبر و محشر میں ہوگا دنیا میں قبر و محشر میں مجھ سے اچھا انشاءاللہ اچھا ہی معاملہ کیسا اچھا معاملہ ہوگا. سیدنا ابو غالب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ابو امامہ کے پاس شام کے وقت جایا کرتا تھا. ایک دن ان کے پڑوس میں ایک مریض کے پاس گیا. وہ مریض کو جھڑک رہے تھے, فرما رہے تھے افسوس اپنی جان پر ظلم کرنے والے, کیا میں نے تجھے بھلائی کا حکم نہ دیا, برائی سے نہ روکا. وہ نوجوان بولا وہ گناہ گار تھا, گناہوں میں پڑا ہوا تھا, آپ اسے ڈانٹ رہے تھے. تو کہتا ہے اے میرے محترم, اگر اللہ مجھے میری ماں کے سپرد کر دے اور میرا معاملہ اسی کے حوالے کر دے تو میری ماں میرے ساتھ کیا کرے گی؟ انہوں نے جواب دیا وہ تو تیری ماں جنت میں تجھے داخل کر دے گی, تیری ماں تو تجھے عذاب نہیں دے گی. اللہ اکبر. اس نے عرض کی اللہ تو میری ماں سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے. پھر اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کے چچا نے اس کے ساتھ قبر میں اتر کر اسے دفن کیا, قبر برابر کی, تو گھبرا کر چیخ ماری. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اس کی تو قبر وسیع کر دی گئی ہے اور نور سے بھر دی گئی ہے. اللہ پر بھروسہ تھا نا, کہ میں گناہگار ضرور ہوں لیکن اگر میری ماں کے معاملے اللہ مجھے والدہ کے حوالے کر دے تو جب میری ماں مجھے عذاب میں نہیں گرفتار کرے گی تو وہ کریم مجھے کیوں معاف نہ کرے گا. یہ ایسا بھروسہ تھا کہ جس کی برکت سے اس کی قبر جو ہے وہ نور سے بھر دی گئی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رب کریم کتنا مہربان ہے اور وہ کتنا قریب ہے اور اس کی رحمت کتنی ہے. اب ذرا سنیے گا, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائیں. ذرا غور سے سنیے گا, اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں ذرا مل کے کہیے گا؟ 100 رحمتیں ہیں. اچھا, ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہ در تہ رکھ دی گئی ہے اور ان میں سے ایک رحمت ہی اب زمین پہ نازل ہوئی ہے. اب تک جتنی ہم پر رحمتیں ہو رہی ہیں نا, ہم پر جو مہربانیاں ہو رہی ہیں, ایک ہی رحمت نازل ہوئی ہے پوری دنیا میں, اور اسی رحمت کی برکت سے والدہ اپنی اولاد پر مہربان ہے. وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہیں. گھوڑا جو ہے بے شک گھوڑا ہے مگر اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھ رہا ہے. جانور اپنے بچے کا خیال رکھ رہا ہے کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے. یہ ماں باپ کا پیار, یہ سب کچھ جو آپس میں محبت اور اتفاق ہے, یہ اللہ کی اس ایک رحمت کا پوری دنیا میں صدقہ بٹ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل وہ 99 رحمتیں جو باقی ہیں نا, ان کو ملا کر بروز قیامت اپنی 100 رحمتیں پوری فرمائے گا اور پھر قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا. سوچو تو صحیح اس رحمت کا عالم کیا ہوگا کہ ایک رحمت ہے اور ماں بیٹے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے, باپ بیٹے کے لیے اوور ٹائم کرنے کے لیے تیار ہے, بھائی بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. آج مسلمان ایک دوسرے کے جو خیر خواہ بنتے کیسے دوست بن جاتے ہیں, یہ سب اس رحمت الہی کا ذرہ ہے. وہ ایک رحمت سب میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. جب وہ 99 رحمتیں ساتھ مل کر 100 پوری ہوں گی تو بتاؤ نا کریم کی رحمت کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. انشاءاللہ اگر ہم ایمان سلامت لے کر گئے تو رب کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ سب جنت میں آقا کے پیچھے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات کی تھی وہ بات ذرا سنیے گا کہ اللہ کریم اپنے بندوں پر کیسے مہربان ہے. ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مناجات میں عرض کی اللہ کی بارگاہ میں, یا رب. اللہ عز و جل نے فرمایا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو مالک ہے, میری کیا حیثیت, تو مجھے لبیک فرما رہا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے, ہر نیک بندے کے لیے؟ اب غور سے سنیے گا کہ یہ جو بندہ تجھے یا رب کہے اور تو لبیک فرماتا ہے, یہ نیک لوگوں کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ فرما بردار کے لیے تو سمجھ آتا ہے, اس کی اطاعت ہے, اس کی نیکیاں ہیں, گناہگار بندے کے لیے بھی تو لبیک فرماتا ہے. اب سنو کیسا قریب ہے میرا مولا. تو رب فرماتے ہیں اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا.
हाय हाय हाय, कैसा करीम मौला है, वो नेकों का भी मौला है, वो गुनाहगारों का भी परवरदिगार है। अरे उसकी रहमत गुनाहगार पर भी बरसना चाहती है, मगर ये बंदा है जो अल्लाह की बारगाह से दूर होकर दुनिया वालों के चक्कर लगा रहा है, दुनिया वालों की जनाब गुलामी कर रहा है, दुनिया वालों की तो मान रहा है, अपने रब की नहीं मान रहा। हमारा यही तो प्रॉब्लम है, हम सबकी मानते हैं, हम रब की नहीं मानते। अपना प्रॉब्लम भी सबको बताते हैं, हम रब को नहीं बताते, हालांकि वो हमें बख्शना चाहता है। खुदा की कसम वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, बस उससे दोस्ती करनी है। आज के इस इज्तिमा में आए हैं ना, तो आज अल्लाह की मोहब्बत लेकर जाओ कि ऐसे रहीम मौला, ऐसे करीम मौला से कौन लड़ाई करता है, ऐसे करीम मौला की कौन नाफरमानी करता है। मुझे एक बात बताएं, दुनिया में आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव करे, आपको कर्जा चाहिए कर्जा दे दे, नौकरी चाहिए नौकरी दिला दे, जिंदगी में किसी ने आप पर कोई बड़ा एहसान किया हो, आप क्या करते हो? सारी जिंदगी कहते हैं यार ये नाराज नहीं होना चाहिए, ये बड़ा अच्छा आदमी है, यार इसने बुरे वक्तों में साथ दिया था, अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। जो हमारा मुश्किल वक्त में साथ दे, अगर अल्लाह अच्छे दिन भी दिखा दे ना, तो उसको याद रखना है। दुनिया मोहल्ले में कोई नहीं जानता था और कुछ दोस्त साथ देते थे, आज पूरी दुनिया में मशहूर हो गए, तो उन रिश्तेदारों उन दोस्तों को ही भूल गए। ये तो एहसान फरामोशी है। बिल्कुल ऑलवेज उनको रिगार्ड करना है, उनका एहसान मानना है, मगर एक बंदा एक मेहरबानी कर दे, हम उसकी सारी जिंदगी बात माने, सारी जिंदगी इज्जत करें। जी चाहता है यार ये नाराज ना हो जाए। मेरा रब तो वो है, मैं पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही मुझ पर मेहरबानियां शुरू हैं। आपको पता है मुझ पर और आप पर सबसे बड़ी मेहरबानी क्या हुई है? उसका तो एहसास भी नहीं है कई लोगों को। खुदा की कसम उससे बड़ी